ثم إنهم لصال الجحیم، سا نرمی سے ادا کا میم مشدد پہ غنہ ہے، ثم انہم میں نون مشدد پہ غنہ ہے، تو یہاں دونوں مثالیں موجود ہیں، میم مشدد کی اور نون مشدد کی جن میں غنہ ہوتا ہے۔ ہم میں میم ساکن ہے، اس پہ اظہار شفوی ہے، لصال الجحیم، لام کو جلدی پڑھنا ہے، صاد پر پڑھنا ہے، صاد کا الف مدہ بھی جو ہے پر ہے، لصا یہ دو حرکات لمبا ہے، لام کو الجحیم کے لام سے ملا دیں گے، لصالو الجحیم، لصال الجحیم ہو جائے گا۔ لام کے بعد واو الف الف نہیں پڑھیں گے، لام ساکن پہ اظہار قمری ہوگا جیم کی وجہ سے، جیم کو جلدی پڑھنا ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے وقفن۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم ثا نرمی سے بھی مشدد پہ غنہ، دو حرکات آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرائیں گے، یقال میں قاف پر الف مدہ بھی پر، دو حرکات لمبا ہے، لام باریک، هذا ہا اور ذا دونوں برابر لمبے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہا پر کھڑا زبر دو حرکات لمبا ہے، اور ذال کو الذی کے لام سے ملانا ہے، هذا الذی، اب دونوں ذال نرمی سے پڑھیں گے، الذی ذال کو کے بعد کا الف الف نہیں پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، دو حرکات لمبا کریں گے ذی میں، هذا الذی کنتم، نون ساکن کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہے، قوم میں اخفاء حقیقی، تم میں اخفاء شفوی، کنتم بھی، تم بھی، یہ اخفاء شفوی ہے، ہونٹوں میں اخفاء ہوگا، ہی کھڑی زیر مد سے دو حرکات لمبا ہے، تو کذبون، کاف ذال نرمی سے پڑھیں گے، با کو لمبا کریں گے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا، تو کذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔